مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 15ویں کلاس ہے، اور آج کے دن ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اہم پہلو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی جانب، مختلف قبیلوں کی طرف اپنے بہت سے برگزیدہ چنیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں، دنیا کے مختلف لوگوں میں، مختلف تہذیبوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اور نہ صرف توحید کی تعلیم بلکہ جو نبی جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گیا تو وہاں جا کر اس قوم کی اخلاقی پستیوں کو بھی دور کرنے کی پوری کوشش فرمائی، تاکہ توحید جیسے اہم اور بنیادی عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی طور پر بھی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی جانب پیغمبری دے کر بھیجا، نبوت و رسالت والی شان عطا فرما کر بھیجا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم والوں کو ان کی اخلاقی پستیوں سے بھی نکالنے کی جد و جہد شروع فرمائی۔ اور ان کی قوم میں سب سے بڑی اخلاقی پستی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، راستوں میں انہوں نے چوکیاں بنا رکھی تھیں، جس کا جی چاہتا اسی کا مال چھین کر ہڑپ کر جاتے، اور جس بندے کے بارے پتہ چلتا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، اس بندے کو وہاں جانے سے روکتے۔ اسی طرح ان کے اندر ایک اور عیب تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے سودا دیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے ماپتے تھے اور اپنی مرضی سے تولا کرتے تھے۔ تو آج ہم اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نکالیے جی سورت نمبر 7 آیت نمبر 85۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی جانب بھیجا انہی کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ یہ مدین ایک شخص کا نام تھا، پھر اسی کے نام پر یہ قبیلہ بنا یا شہر بنا مدین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جا کر فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہاری طرف آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ اور آگے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ تول، ناپا کرو تو پورا اور تولا کرو تو پورا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا ناپ تول پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور فرمایا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان کر کے نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ منظم ہونے کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے میں نہ بیٹھا کرو، تُوعِدُونَ، کہ لوگوں کو ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو، مَنْ آمَنَ بِهِ، اسے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہو کہ یہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے یہ ٹیڑھا ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاقی پستیوں کا، اخلاقی خامیوں کا ذکر کیا، تو سر فہرست فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو بلکہ پورا ناپ تول کیا کرو۔ تو یہاں اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور قرآن کے ذریعے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی اس تبلیغ کے ذریعے سے قرآن کا مقصود یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت کے دعوے دار ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں جن ساتھیوں کا اس ناپ تول کے ساتھ تعلق ہے وہ ناپ تول میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کیا کریں، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں۔ ہاں، اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود انسان سے بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن مخلص ہو کر پکے ارادے سے عزم مصمم کر کے بندے کو مکمل انصاف کی کوشش کرنی چاہیے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے جی سورت نمبر 11 آیت نمبر 84، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی جانب بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور فرمایا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب جو مدین کا علاقہ تھا وہ بڑا سبز علاقہ تھا، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بڑی زرخیز زمین تھی وہاں کی، تو اس لیے آپ نے فرمایا انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں اچھا بھلا دیکھتا ہوں، یعنی تم اچھے بھلے لوگ ہو، تمہارے ہاں پیسے کی کمی نہیں ہے، زرخیزی کی کمی نہیں ہے، سرسبز و شادابی کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود تم دھوکہ دہی کرتے ہو، اس کے باوجود تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور ذرہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اگلے کا نقصان کرتے ہو، تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں اچھا بھلا دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور گھیر لینے والے دن کے عذاب کا مجھے تم پر خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تم قیامت کے عذاب کی زد میں نہ آ جاؤ۔ تو یہاں پر فرمایا، پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا پورا ناپ اور پورا پورا تول کیا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو، پورا پورا تولو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور یہاں بھی فرمایا لوگوں کی چیزیں نقصان کر کے نہ انہیں دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو، ڈکیتیاں نہ کرو، چوریاں نہ کرو، راہگیروں کو تنگ نہ کرو، مسافروں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 6 آیت نمبر 152، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں مگر اچھے طریقے سے، جو طریقہ شریعت نے بتایا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے، اپنی قوت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، فراڈ نہ لگائیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے پوری ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کریں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے جی سورت نمبر 17 آیت نمبر 35، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، فرمایا جب تم ماپو تو پورا ماپ کرو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو ترازو کو بالکل سیدھا رکھو، بالکل سیدھا رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے حوالے سے بھی یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے۔ کیا کہ جب ماپنا ہے تو پورا پورا ماپنا ہے، اور جب تولنا ہے تو پورا پورا تولنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، فراڈ نہیں لگانا، فریب سے کام نہیں لینا، دھوکہ نہیں دینا، بلکہ پورا پورا ماپ کے پورا پورا تول کے دو۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اپنے انجام کے حوالے سے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اسی کے ساتھ نکالیے جی سورت نمبر 55 آیت نمبر 9، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 8 دیکھیے، فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، فرمایا ترازو کے بیچ زیادتی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور میزان کو بالکل سیدھا قائم کرو، بالکل سیدھا رکھو، ڈنڈی نہیں مارنی، دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا۔ ولا تخسروا المیزان، اور فرمایا کہ تولنے میں
नाइंसाफी ना करो, तोलने में बेईमानी ना करो, बल्कि पूरा पूरा माप के दो, पूरा पूरा तोल के दो। यही ईमानदारी है और यही ईमान वाले की निशानी है। इसी के साथ देखिए सूरत नंबर 26 आयत नंबर 177, यहाँ भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अला तत्तकून, फरमाया जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम डरते नहीं हो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरो, बातियून, और मेरा कहा मानो, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे किसी किस्म के अजर का सवाल नहीं करता, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुखसिरीन, फरमाया पूरा पूरा तोलो, नुकसान देने वालों में से मत हो जाओ, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले ना बनो। औफुल कैला, पूरा पूरा मापो, वाजिनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और इसी तरह फरमाया तराजू को भी बिल्कुल सीधा रखो, तराजू में तोलते वक्त भी किसी किस्म की डंडी नहीं मारनी। तो यहाँ भी आपने अपनी तबलीग फरमाई, तो इसी तरह फरमाया कि पूरा पूरा मापो और पूरा पूरा तोल कर दो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। इसी के साथ देखिए जी सूरत नंबर 83 आयत नंबर 1, यहाँ अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अफसोस है उसके लिए जो नाप तोल में कमी करता है, कम तोलने वाले के लिए अफसोस है, उसके लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन्नासी यस्तौफून, कि जब ये नाप तोल करने वाले खुद लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, यानी अपने लिए जब लेते हैं तो कोशिश ये होती है कि मुझे ज्यादा ही मिल जाए। वइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, और जब खुद तोल कर देने की बारी आती है तो फिर ये चाहते हैं कि हमें ना ही देना पड़े, अगले को नुकसान हो जाए। तो फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, इस तरह का नाप तोल करने वालों के लिए बर्बादी है, हलाकत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं मदीना शरीफ में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग माप तोल में कमी किया करते थे, लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे। तो जब ये आयात उनके सामने तिलावत की गई तो मदीना वालों ने अपना माप तोल बिल्कुल सीधा कर लिया, और जिस तरह अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि पूरा पूरा माप कर दो और पूरा पूरा तोल कर दो, तो उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी शुरू कर दी। इसी के साथ हम अगर अहादीस मुबारका को देखते हैं तो अहादीस की किताबों में भी नाप तोल पूरा करने की बड़ी ताकीद आई है, और जो बंदा इसकी खिलाफ वर्जी करता है उसके लिए वईद भी आई है। कुतुब में मौजूद है कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है कि अगर पहाड़ भी उसमें रख दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं, और खुद जहन्नम उस वादी से पनाह मांगता है। तो फरमाया गया कि माप तोल में कमी करने वालों को उस जगह ठहराया जाएगा जहां पहाड़ भी रखे जाएं तो पिघल जाएं, और फरमाया उनका हाल क्या होगा कि नाप तोल में कमी करने वाले का चेहरा स्याह होगा, जबान तोतली होगी, आंखें नीली हो जाएंगी, और उसकी गर्दन में आग का तराजू डाला जाएगा, और दो पहाड़ों के दरमियान उसे छोड़ दिया जाएगा, और हुक्म होगा कि एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक जरा मापो, इसको मापो जरा। और फिर साथ ही फरमाया कि 50,000 साल तक उसे यूं ही अजाब दिया जाएगा। इसी के साथ ये मेरे हाथ में मौजूद है सुनन अबू दाऊद। सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में खुद देखा कि जो बंदा नाप तोल किए बगैर खरीदो फरोख्त करता था उसको मार पड़ती थी, यानी उसे सजा दी जाती थी कि भाई माप तोल करके, नाप के तोल के फिर चीज लेनी है, फिर खरीदो फरोख्त करनी है। सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये मेरे हाथ में मौजूद है सुनन तिरमिजी। सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं नबी पाक इस्लाम ने नापने और तोलने वालों से फरमाया तुम दो ऐसे कामों यानी नाप तोल के मुतवल्ली बनाए गए हो, तुम्हारे जिम्मे तुम्हारे सपुर्द नापने और तोलने वाले दो ऐसे काम लगाए गए हैं जिनमें तुमसे पहले लोग हलाक हो गए। यानी ये वो चीजें हैं जिनमें बेएहतियाती की वजह से पहली कौमों को हलाक कर दिया गया, पहली कौमों पर अजाब मुसल्लत कर दिया गया।
فرمایا لہٰذا اس میں احتیاط کرو، اس میں پورا پورا انصاف کرو، بے ایمانی سے کام نہ لو، نا انصافی نہ کرو، فراڈ نہ لگاؤ، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، بلکہ جس طرح اللہ فرماتا ہے اسی طرح کرو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ اس طرح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور اپنے انجام کے لحاظ سے بھی بہت خوب ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، جب 5 آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا جائے اور میں اس امر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ، یعنی 5 ایسی آزمائشیں ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان آزمائشوں میں کبھی مبتلا نہ کرے۔ وہ 5 آزمائشیں کون سی ہیں؟ حاضرین و سامعین آپ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کسی قوم میں کبھی بھی برائی عام نہیں ہوتی، اور اگر کسی قوم میں اعلانیہ برائی ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسے دکھ عام ہو جاتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھے۔ یعنی جس معاشرے میں برائی اعلانیہ شروع ہو جاتی ہے، جس معاشرے میں اعلانیہ طور پر لوگ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں طاعون جیسی بیماریاں اور اس قسم کی بیماریاں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں، اس قسم کی بیماریاں ان میں آ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے نا تو آسمان سے ان پر بارش روک لی جاتی ہے، پھر ان پر قحط سالی آ جاتی، بارش روک لی جاتی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا تیسری چیز، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑتی ہے نا، اللہ کی حدوں کو پھلانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے غیروں میں سے ان کے دشمن اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد نہیں توڑنا چاہیے۔ پھر آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کا حاکم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدل شروع کروا دیتا ہے، آپسی خانہ جنگی میں ان کو دھکیل دیتا ہے۔ یہ وبال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے انہیں خشک سالی، سخت مشقت اور ظالم حاکم کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کون سا آتا ہے؟ خشک سالی آ جاتی ہے، سخت مشقت آ جاتی ہے، اور انہیں ظالم حکمران کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہم اپنے وطن عزیز ملک پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور دیگر مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ ہمارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الموطا، یہ موطا امام مالک ہے، اس میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان کا فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں لوگ صحیح طریقے سے ناپ تول کرتے ہوں تو وہاں طویل قیام کرو، یعنی وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں اللہ کا فضل برستا ہے، لہٰذا وہاں تم طویل قیام کرو۔ فرمایا جب کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں لوگ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے ہوں تو وہاں مختصر قیام کرو، مختصر قیام کرو، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے جس جرم کی پاداش میں اگلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اور ہلاکت کو ان کا مقدر بنا دیا گیا۔ تو فرمائے ایسے علاقے میں زیادہ دیر قیام نہ کرو، یہ حضرت سعید بن مسیب فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے حاضرین سے، سامعین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جن ساتھیوں کا، دوستوں کا تعلق ناپنے تولنے سے ہے انہیں چاہیے کہ خدا کا خوف کرتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ پورا ماپا کریں اور پورا تولا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم